الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تحتی أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اَمَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 50، 51 اور 52 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اب یہاں ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دین حق کی دعوت دی تو انہوں نے ہنسی مذاق کیا آپ سے، اور جب آپ ان کے پاس نشانیاں لے کر ان کو نشانے دکھائیں دربار میں، یعنی آسے کو پھینکا وہ سانپ بن گیا، اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا جادوگر ہے، جیسا کہ کئی بار پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی نشانیاں دیں، ان پر عذاب در عذاب آئے، اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور اس سے کہتے اے جادوگر، اپنے رب سے دعا کر، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ آج یہی ذکر ہے کہ جب ان سے عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنا قول و قرار توڑ دیتے، یعنی فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 قسم کی اللہ نے نشانیاں دی تھی، کبھی وہ کھانا کھاتے خون بن جاتا، کبھی مینڈک آ جاتے، کبھی کیا ہو جاتا، کپڑوں میں مینڈک، اس طرح مختلف قسم کے عذابوں سے وہ آزمائے گئے، لیکن ان بد نصیبوں کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے، ان کے نصیب میں ہوتا، کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ حق بات کو تسلیم کر لو، لیکن ان کے مقدر میں، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے حق کو نہیں مانا۔ اس لیے تو کہا گیا کہ یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ بہرے اس لیے کہ حق بات سن رہے ہیں لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا،
حق بات کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان پر عذاب آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ عذاب ٹال جاتا ہے، پھر بھی اپنا وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، گویا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ عذاب ہٹا لیا گیا تو فرعون نے اپنی قوم میں بنیادی کرا دی، کیونکہ فرعون تھا تو بے بس نہ، اس کو خطرہ تھا کہ اس طرح یہ ساری عوام میرے مخالف نہ ہو جائے، یہ میں ان کا جو رب بنا ہوا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بغاوت کر دیں۔ جھوٹا تھا، دل میں منصف تھا، تو پھر اس نے منادی کرا دی، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرے اور کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ مصر کا ملک میرا نہیں، میرے محلوں کے نیچے نہریں نہیں بہ رہی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تاکہ وہ جو اس کے دل میں ایک خدشہ تھا، ایک ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نشانیاں دے کر، معجزات دے کر یہ میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو فرعون نے اپنی قوم میں منادی کری، کیا کرائی؟ اور کہا، کیا کہا؟ جب ہم موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کی جو ایک سے بڑھ کر تھی، تو فرعون کو خطرہ لائق ہو گیا، ڈر گیا کہ کہیں میری قوم موسیٰ کی طرف مائل نہ ہو جائے، کہیں میری قوم حق بات کو تسلیم نہ کر لے، کہیں میری قوم مجھے خدا ماننے سے انکار کر دے، مجھے رب ماننے سے انکار کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنی عزیمت کے داغ کو چھپانے کے لیے اور قوم کو مسلسل دھوکہ و فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے نئی چال چلی، اور اپنے اختیار و اقتدار کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی بے توقیری کی، اس کی کمتری کو نمایاں کیا، اور قوم کو کہا کہ میری سلطنت اتنی بڑی سلطنت ہے، میری سلطنت میں محلات ہیں، سرسبز علاقہ ہے، ہر قسم کی چیزیں فراوانی سے ہیں، میرے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اس کو ڈر تھا، خوف تھا، اور وہ سبز باغ دکھانے لگا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو سیاسی لوگ بھی ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں بجلی مفت دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو گیس فری دی جائے گی، آپ خود سنتے ہیں ہر چیز سستی ہو جائے گی، اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ وہ عوام کا کیا اثر کرتا ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس فوج ہے، ہر قسم کی دولت شہرت میرے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو کچھ نہیں، وہ تو ایک غریب ہے، وہ تو ایک نادار ہے، وہ تو مجھ سے کامتر ہے، اس کی تو کوئی سلطنت نہیں، اس کا کوئی محل نہیں، اس کے پاس کوئی دولت نہیں۔ تو پھر ساتھ یہ بھی کہا فرعون اب اپنی سبکی کو، ڈر تو تھا، معجزات دیکھتے دیکھتے پھر وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو عذاب ڈلتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ڈلتا ہے، تو میری قوم میرے خلاف نہ ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کہ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا نبی، جو اللہ کا رسول، جس پر اللہ نے اپنی کتاب تورات کی صورت میں نازل کی، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ تو بے توقیر ہے۔ بے توقیر کس کو کہتے ہیں؟ ذلت والا، جس کی کوئی عزت نہ ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے، ایک سوال یعنی کہ سوال کر کے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں اچھا ہوں
یا میرے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں؟ کیا میں عزت والا ہوں یا میرے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام عزت والے ہیں؟ اب یہ موازنہ کر رہا ہے. اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائے، جب ان کو والدہ نے دریا نیل میں چھوڑ دیا تھا اور وہ صندوقچہ دربار کے ساتھ لگا، درباری اٹھا کر لے گئے، تو حضرت آسیہ اس کی جو بیوی تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا. فرعون کو اس نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، ہمارے کام آئے گا. تو پہلے تو فرعون راضی نہیں تھا، پھر راضی ہو گیا. تو بچے سے جب مانوس ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، تو اس نے، کہتے ہیں مفسرین نے، یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی کو کھینچا. جب اس کی داڑھی کو کھینچا تو اس نے کہا، دیکھا ہے یہ ابھی سے میری داڑھی کھینچ رہا ہے. تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا یہ تو بچہ ہے. وہ تیار ہو گیا. بعض مفسرین نے اتنا لکھا ہے کہ بس قتل کے لیے بس تیار ہو گیا، کہ جس کے بارے میں مجھے نجومی نے کہا تھا یہی بچہ میرے دربار میں پرورش پا رہا ہے. اور اللہ کی قدرت تو دیکھے نا، کہ پرورش اسی کے دربار میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آسیہ نے کہا، اللہ نے اس کو ایمان والا بنانا تھا نا، اس کے لیے جنت مقدر میں لکھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ میں انگارے رکھے گئے، ایک پلیٹ میں یاقوت رکھے گئے. یاقوت سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، ہیرے جو ہے سرخ رنگ کے. وہ دونوں پلیٹیں پیش کی گئیں. اب بعض مفسرین نے یہ کہا کہ آپ ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف، آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا. وہ لکنت وہی تھی. تو اس نے کہا، دیکھا ہے بچہ ہے، اب اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ انگارہ ہے یا یاقوت ہے. اس طرح وہ پھر فرعون ٹھنڈا ہو گیا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پاس گئے حضرت ہارون کے ساتھ، اور یہی وجہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر، تو انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری، کہ یا اللہ میرے سینہ کشادہ کر دے، میرے سینہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، عقدۃ من، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر دے دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا لے. اس کو بھی نبوت، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی کہ وہ فصیح البیان تھے. تو یہ فرعون نے یہ تانا دیا. فرعون نے کیا تانا دیا؟ یہ تانا دیا کہ یہ تو صاحب بول بھی نہیں سکتا، یہ میرے مقابلے میں کیسے آ گیا، یہ کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہے بھی غریب، مفرور ہو گیا تھا، اس کو پرورش بھی میں نے کی. تو اب آگے اور بھی فرعون نے باتیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر کل نیکسٹ اگلے درس میں ہوگا. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی یہ ہے کہ آپ ان کفار مکہ جو آپ کی مخالفت کریں ان کی پرواہ مت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، فرعون نے ایسے باتیں کہی تھی، تو آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے بچا کر رکھے ہر قسم کے گناہ سے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو مظلوم مسلمان ہیں خصوصاً فلسطین کے اور کشمیر کے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. آج مسلمان 57 اسلامی ملک ہیں، سب زبانی جمع خرچ ہیں، بغیرت بننے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا فرمائے
اور یہ صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں تاکہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت اور اتحاد عطا فرمائے، فرقہ بندی کی لعنت سے ہمیں بچا کر رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، بلکہ جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جسمانی طور پر ہے، روحانی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ایمان کی حالت میں سب کو موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔